السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، ترکی جب بھی کوئی کامیابی کی منزل عبور کرتا ہے تو وہ خوشی پوری عالم اسلام کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ ترکی اس وقت ایک واحد ملک ہے پورے عالم اسلام کی بات کرتا ہے۔ اگر وہ بات کرتا ہے تو وہ مسلم ڈومیننس کی بات کرتا ہے۔ اگر وہ یہ کہتا ہے، فی الحال اعلان تو نہیں کیا انہوں نے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ خلافت عثمانیہ کا دور واپس آئے گا، وہ واپس لانا چاہتے ہیں، تو خلافت عثمانیہ کے دور کا مطلب ہے مسلمانوں کا دور واپس آئے گا، مسلمانوں کی حاکمیت کا دور انشاءاللہ واپس آئے گا۔ تو جب ترکی کی جیت ہوتی ہے کسی بھی میدان میں تو ہم پاکستانیوں کو بھی اتنی ہی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ حالیہ چند برسوں میں جو ترکی اور پاکستان کے تعلقات میں مزید اضافہ ہوا ہے، مزید خوشگوار ہوئے ہیں تعلقات، تو ترکی کا نقصان بھی ہمارے ساتھ براہ راست وابستہ ہے اور ترکی کا فائدہ بھی ہمارے ساتھ براہ راست وابستہ ہے۔ تو اب ہوا یہ ہے ناظرین، آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں بتایا تھا کہ یونان اور ترکی کی آپس میں بڑی ٹینشن چل رہی ہے، بہت زیادہ، اور اتنی ٹینشن چل رہی ہے کہ دونوں ممالک کی جو وارشپس ہیں، جو جنگی جہاز ہیں، جنگی بحری جہاز، وہ نکل پڑے ہیں ایک دوسرے کا سامنا کرنے کے لیے۔ وجہ اس کی کیا تھی کہ ٹرکی ان پانیوں میں جا کر گیس کے ذخائر کی تلاش کرنا چاہتا ہے جن پانیوں پر یونان کا کلیم ہے کہ وہ اس کا پانی ہے۔ پانی سے مراد سمندری حدود۔ تو یونان کے کلیم کو ایک طرف رکھتے ہوئے ترکی ان پانیوں میں یا ان سمندری حدود میں اپنی ویسلز اور اپنی ڈرلنگ شپس، یعنی وہ جہاز جو جا کر وہاں پہ گیس کی تلاش کریں گے، گیس کے ذخائر کی تلاش کریں گے، بھیج رہا ہے، کیونکہ ترکی کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ سمندری پانی اس کا ہے، یہ اس کا علاقہ ہے، یونان اس پہ قابض ہوا۔ اس میں مصر بھی شامل ہو گیا، کیونکہ مصر جو ہے وہ بھی اپنا دعویٰ کرتا رہا ہے، تو مصر نے بھی یونان کا کچھ حد تک ساتھ دینا شروع کر دیا۔ خیر کہانی یہ نہیں ہے، جو کہانی ہے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چاہیں تو سبسکرائب کر لیں چینل اور ساتھ میں بیل کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ ہوا یہ ہے کہ ترکی نے پرواہ نہیں کی گریس کی، ترکی نے پرواہ نہیں کی یورپ کے پریشر کی، امریکہ کے پریشر کی۔ ترکی نے ڈرلنگ جاری رکھی ہوئی تھی اپنی، بہت جولائی سے رکھی ہوئی تھی۔ لہٰذا ترکی کو اب جو بڑی کامیابی ملی ہے وہ یہ ملی ہے کہ ترکی کو تاریخ کے سب سے بڑے گیس کے ذخائر مل چکے ہیں۔ اس کا جو حجم ہے وہ ہے 320 ارب کیوبک میٹر کے گیس کے ذخائر ہیں۔ اور رجب طیب اردگان نے جب اس کو اناؤنس کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ابھی ایک بہت بڑے ذخیرے کا چھوٹا سا حصہ ہے، گو کہ ترکی کی تاریخ میں اتنے بڑے گیس کے ذخائر کبھی پہلے دریافت نہیں ہوئے، لیکن جو اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے ابھی بہت سا مال، یہ تو ابھی ٹپ آف دا آئس برگ ہے نا، وہ اس سے بھی کئی گنا بڑا ہے۔ ناظرین، یہ گیم چینجر ثابت ہوگا ترکی کے لیے۔ یہ صرف ترکی میں گیس مل گئی، اس کا پاکستان سے ایک تعلق آپ کو لگ رہا ہوگا کوئی نہیں ہے، تعلق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ترکی ناظرین فی الحال 41 ارب ڈالر کی جو انرجی ہے وہ امپورٹ کرتا ہے، 41 ارب ڈالر کی، اس میں گیس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ تو اس گیس کے ذخائر کے ساتھ ترکی کا جو انرجی امپورٹس ہیں، یعنی انرجی کی جو درآمد ہے، اس پر انحصار بہت کم ہو جائے گا۔ اور جب وہ کم ہوگا تو وہ دیکھیں، جب آپ کی فائنینشیل انڈیپینڈنس بڑھتی ہے، جب آپ معاشی طور پر آزاد ہوتے ہیں تو آپ اپنی فورن پالیسیز کو بھی اتنا ہی آزاد بناتے ہیں۔ پاکستان کیوں نہیں ہو سکا آج تک اپنے فیصلے، بڑے بڑے فیصلے، عالمی فیصلے اپنی فورن پالیسی کے حوالے سے اس کے جو ڈیسیجنز تھے وہ کیوں نہیں لے سکا؟ کیونکہ آپ کی معیشت آزاد نہیں ہے۔ جب آپ کی معیشت قید میں ہو، شکنجے میں ہو، IMF کے شکنجے میں، امریکہ کے شکنجے میں، دیگر قرض داروں کے شکنجے میں، تو آپ فورن پالیسی پر اپنی مرضی کی نہیں بنا سکتے ہوتے۔ تو جب 2023 میں انشاءاللہ ایکسٹریکشن کا آغاز ہو جائے گا تو پھر ترکی اپنے اس 41 ارب ڈالرز میں سے ایک اچھی خاصی رقم بچا پائے گا جو اس کو انڈیپینڈنٹ سٹیبلٹی دے گی۔ یہ تو تھی ایک خبر۔ اب دوسری خبر پر آتے ہیں کہ دیکھیں، جب آپ خود کفیل ہونے لگتے ہیں تو انٹرنیشنل پریشر کو کس طرح سے آپ مینج کرتے ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ یہ آج ہی کے دن، آپ دیکھیں کہ آج ہی کے دن خوشخبری مل رہی ہے ترکی کو کہ اس کے پاس تاریخ کا سب سے بڑے گیس کے ذخائر مل گئے۔ اور آج ہی کے دن ترکی نے کیا فیصلہ کیا؟ حیا صوفیہ کے طرز پر بنی ہوئی اور اتنی ہی تاریخی، تقریباً 1000 سال پرانی ایک اور بلڈنگ کو، جو پہلے چرچ تھی پھر میوزیم بنا دی گئی
اور اب دوبارہ اس کو چرچ تھی، پھر مسجد بنائی گئی، پھر میوزیم بنائی گئی، اور اب دوبارہ اس کو حیا صوفیہ کی طرح واپس مسجد میں کنورٹ کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک اور بہت بڑی خوشخبری ہے ترکی کے مسلمانوں کے لیے، کیونکہ ناظرین سلطان محمد فتح نے جب قسطنطنیہ فتح کیا تو حیا صوفیہ کو تو تبدیل کیا مسجد میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس مسجد کو بھی، اس کا نام ہے کاریے، ہو سکتا ہے میں تلفظ میں کچھ اوپر نیچے کر دوں کیونکہ ٹرکش ورڈ ہے تو ٹرکش تو مجھے آتی نہیں ہے، کاریے اس کا نام ہے۔ اس کا ناظرین یہ 1000 سال پرانی ہے، اس کی جو بناوٹ ہے وہ بھی حیا صوفیہ کی طرح ہی ہے، وہ آپ کو نا دور سے دیکھنے میں لگے گی کہ حیا صوفیہ ہی ہے یہ، لیکن یہ اس سے مختلف ہے۔ اچھا 1453 میں جب قسطنطنیہ فتح ہوا تب اس کو بھی ناظرین اسی طرح سے کنورٹ کیا گیا تھا، تو لہٰذا آج کے دن بڑی ہی مزے کی جو ہے وہ کوئنسیڈنس یا اتفاق ہوئے ہیں کہ جو بحری جہاز ڈرلنگ کرنے جا رہا تھا اور جس نے ڈرلنگ کی اور کامیاب ہوا اتنا بڑا ذخیرہ ڈھونڈنے میں، اس کا نام ہے، اس جہاز کا نام ہے فتح۔ ٹھیک ہے جی، آج ہی کے دن ترکی میں ایک اور بہت ہی بڑی تاریخی بلڈنگ کو، جو پہلے مسجد ہوا کرتی تھی پھر میوزیم بنی، اس کو واپس مسجد میں کنورٹ کیا گیا۔ یہ کب ہوا تھا؟ جب سلطان محمد فتح نے، دیکھیں یہاں بھی فتح آ گیا، فتح نے قسطنطنیہ فتح کیا تھا، اور انہوں نے اس وقت جو حیا صوفیہ اور یہ جو کاریے مسجد ہے اس کو انہوں نے اس وقت یہ چرچ تھا مسجد میں تبدیل کیا۔ دیکھیں ایک اعتراض آپ لوگ کریں گے، اگین میں اپنی ہر ویڈیو میں بتا چکا ہوں، سلطان محمد فتح نے باقاعدہ اس وقت کے پادریوں کو پیسے دے کے ان بلڈنگز کی، ان عمارتوں کی باقاعدہ اور اس کی جگہ کی قیمت ادا کر کے، خرید کر کے ان کو کنورٹ کیا تھا۔ بھارت کی طرح نہیں کہ بابری مسجد پر حملہ کر کے بلوائیوں کے ساتھ وہاں پہنچ گئے اور گرا دیا، شہید کر دیا مسجد کو اور بعد میں اپنا رام مندر بنا لیا، ایسا نہیں کیا تھا۔ لہٰذا مسلمانوں کا پورا حق تھا ان بلڈنگز پر، اور وہ حق اب ایکسرسائز کرنے جا رہے ہیں۔ رجب طیب اردوغان نے یہ 2 بڑے کام کیے آج کی تاریخ میں، جس کا میں نے سمجھا کہ مناسب ہے کہ اس کی ڈیٹیل آپ تک پہنچنی چاہیے۔ ناظرین یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو، جو یقیناً آئی ہوگی، تو آپ لائک ضرور کیجئے گا، فیڈ بیک دینے کے لیے کمنٹ بھی کیجئے گا، اور اگر آپ چاہیں میرے دوستوں، میرے بہنوں، میرے بھائیوں، تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کا بٹن ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو اپڈیٹس اور نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ اللہ نگہبان۔